پاک فضائیہ کی سائبر آپریشنز ٹیم کی مارکہ حق میں فیصلہ کن کارروائیوں کا اہم حصہ ہیں۔ سائبر شاہینوں نے دشمن کے ڈیجیٹل نظام کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، بجلی اور انرجی گریڈز پر سائبر اثرات کے نظام کو مفلوج کیا، حساس عسکری و سرکاری تنصیبات سے معلومات کے حاصل کی۔ سائبر اور فضائی کارروائیوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی رہی۔ قوم کی جانب سے سائبر محاذ کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مظفر آباد میں مارکہ حق ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، برہان وانی چوک جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں آزاد کشمیر قیادت اور حریت رہنماؤں کی شرکت۔ شرکا کا پاک فوج اور قیادت کو خراج عقیدت و سلام پیش۔ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان سے الحاق کا عزم کا اظہار۔ ترکیہ میں مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، سفارتی شخصیات، عسکری نمائندوں اور کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان کی کامیابیوں اور پاک ترکیہ تعلقات پر اظہار خیال۔ مارکہ حق کو امن اور استحکام کی علامت قرار دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کا قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ تقریب میں مارکہ حق پر خصوصی دستاویزی فلم پیش کی گئی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مارکہ حق میں دشمن کے 8 جہاز گرائے جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست گواہی دنیا نے دی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم امن پسند ہیں اور وقت آئے تو بنیان المرصوص بھی ہیں۔ مارکہ حق میں قوم متحد ہو کر دشمن کے سامنے بنیان المرصوص بن گئی۔ احسن اقبال کا امریکہ ایران کشیدگی میں پاکستان کے کردار پر اظہار خیال۔ مارکہ حق کی کامیابی کو اہم قومی سنگ میل قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مارکہ ترقی جیتے بغیر پائیدار کامیابی ممکن نہیں۔ مضبوط معیشت کو قومی استحکام کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ مسلح افواج کی کارکردگی اور کامیابیوں کو خراج تحسین۔ وطن پر قربان ہونے کے جذبے نے مارکہ حق جتوایا۔ پاکستان نے قوم بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ مسلح افواج نے کئی گنا بڑے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، ڈاؤ یونیورسٹی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ اوجھا کیمپس اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں وائس چانسلر ڈاکٹر نازلی حسین کی قیادت میں ریلیاں۔ اساتذہ، ڈاکٹرز، طلبہ اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکا نے قومی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا کر پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ جرت کے نشان کا نیا ٹیزر جاری، پاک افواج کی بہادری کو خراج تحسین۔ پاک فوج نے افغان بارڈر پر بڑی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 25 تا 27 اپریل 2025 کی تاریخی کارروائی پر مبنی خصوصی قسط جاری۔ جدید ڈرونز اور نگرانی نظام سے دشمن کو گھیرے میں لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کارروائی میں 71 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کے جوان کامیاب آپریشن کے بعد بحفاظت واپس لوٹے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل، ویمن بائکرز ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا اہتمام کراچی بائکرز کلب فیمیل ونگ کی جانب سے کیا گیا۔ ریلی میں خواتین بائکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مزار قائد سے شروع ہو کر کراچی پریس کلب تک نکالی گئی۔ شرکا نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ خواتین بائکرز کا کہنا تھا کہ ریلی کے انعقاد کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا اور قومی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور ایران ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ فریم ورک میں 1 ماہ پر محیط مذاکرات کے خد و خال طے کیے جا رہے ہیں۔ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے پر بات چیت شامل۔ ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر تیسرے ملک منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ رپورٹس کے مطابق اہم معاملات پر اختلافات برقرار، کئی نکات تاحال حل طلب ہیں۔ امریکہ نے ایران کو ہتھیاروں کے حصول میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں شامل۔ امریکہ کا الزام، پابندیوں کا شکار عناصر نے ایران کو خام مال کی فراہمی میں مدد دی۔ امریکی محکمہ خزانہ، فراہم کیا گیا مواد شاہد ڈرونز کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا۔ ایران کے ڈرونز پروگرام سے متعلق امریکی کارروائی، متعدد غیر ملکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان صدر ٹرمپ کے دورہ چین سے چند روز قبل سامنے آیا ہے۔ چین نے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا۔ ایران چین تعلقات میں تعاون کے نئے شعبوں پر گفتگو۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرزاق رحمانی فضلی نے کہا کہ وزرائے خارجہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران دوست ممالک کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی تردید۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ بعض فریق غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ایران چین شراکت داری کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام۔ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، حتمی فیصلہ ہونے پر اعلان کریں گے۔ ایرانی ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی ڈیڈ لائن پر توجہ نہیں، ایران اپنا کام کر رہا ہے۔ دشمن کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی افواج مکمل طور پر تیار اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر دشمن کی کارروائی کی مذمت کر دی۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے پر امریکی تجاویز سے متعلق موقف سامنے لایا جائے گا۔ ایران کے جزیرہ خارج سے تیل کے اخراج کی اطلاع، امریکی اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ جزیرہ خارج کے ساحل کے قریب تیل پھیلنے کی اطلاع، وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اہم تیل برآمدی ٹرمینل سے سمندر میں تیل کے اخراج کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ مانیٹرنگ ادارے کے مطابق تیل تقریباً 52 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیل چکا ہے۔ تیل کے پھیلاؤ کا رخ سعودی عرب کے پانیوں کی جانب بھی دکھائی دیا گیا ہے۔ جزیرہ خارج ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل اور توانائی انفراسٹرکچر کا اہم مرکز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے اہم ملاقات، سیاسی صورتحال اور حکومتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق امور زیر غور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر وزیر اعظم نے نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ایک ہی عوام دوست پالیسی پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 23 سے 25 مئی تک چین کا سرکاری دورہ طے۔ صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیچیانگ سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکہ ایران کشیدگی اور خطے پر اثرات پر مشاورت متوقع۔ پاکستان اور چین کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم پاک چین دوستی کی 75 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سول اسپتال سیالکوٹ 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صحت سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ سیالکوٹ میں سڑکوں اور ٹریفک نظام کی بہتری کے منصوبے جاری۔ مریم نواز کے تعاون سے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال منصوبہ دیا گیا۔ تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے۔ پاکستان نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ یو این میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ عاصم افتخار نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کا پابند بنائے۔ اسرائیل کی جانب سے ٹیکس محصولات روکنا فلسطینی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش قرار۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی قیادت کو یوم فتح پر مبارکباد۔ فتح فسطائیت کو عالمی جدوجہد کی علامت قرار دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں روسی عوام کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ منصفانہ اور پرامن عالمی نظام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ نازی ازم کے خلاف جنگ میں شہداء بشمول پاکستانی سپاہیوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی روک تھام کے لیے تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے درمیان اہم ملاقات۔ دونوں ممالک کے وزارت داخلہ کے درمیان سیکریٹری لیول جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका ताउन करेंगे। मनशियात फरोश नेटवर्क से मुताल्लिक बरवक्त मालूमात के तबादले पर भी इत्तेफाक। गैर कानूनी मनशियात की फरोख्त और सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। पेट्रोल और डीजल महंगी होने की वजूहात सामने आ गईं। पेट्रोल पर फी लीटर 198 रुपये 1 पैसे के टैक्सेस आए। पेट्रोल की टैक्सेस के बगैर कीमत 216 रुपये 68 पैसे बनती है। पेट्रोल की कीमत में 29 रुपये फी लीटर प्रीमियम भी शामिल। डीजल की फी लीटर कीमत में 113 रुपये 71 पैसे टैक्सेस शामिल। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 301 रुपये बनती है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। IMF ने पाकिस्तान में माशी शरह नमू सुस्त होने की पेशगोई कर दी। रवां साल GDP ग्रोथ 3.6%, अगले साल 3.5% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का रवां माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया है। IMF के मुताबिक महंगाई रवां साल 7.2%, अगले साल 8.4% तक जा सकती है। बजट खसारा 3.2% से बढ़कर 3.4% होने का इम्कान जाहिर किया गया। बेरोजगारी रवां साल 6.9%, अगले साल कम होकर 6.5% रहने का तखमीना है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही मिनी मज़दा और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने का नए किरायों का इतलाक आज से करने का ऐलान। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि डीजल महंगा होने पर किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और RTA ने ताहाल सरकारी किरायों में इजाफे की मंजूरी ना दी। सेक्रेटरी RTA लाहौर ने किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। और शुगर मिल्स मालिकान का 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त का मुतालबा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पैदावार और स्टॉक डेटा फराहम कर दिया। मुल्क में 78 लाख टन चीनी पैदावार और 10 लाख टन इजाफी स्टॉक का दावा। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स के अदाद शुमार का जायज़ा जारी। दरामदी चीनी को स्टॉक में शामिल करने के शोबे का इजहार। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी हतमी फैसला करेगी।